نوکروں کا کام ماننا ہوتا ہے، مالکوں کو صرف مانا جاتا ہے، اور مالکوں کا کام ہوتا ہے بس جس نوکر کو پر ان کی نظر پڑے، جو نوکر ان کو اچھا اور پیارا لگے وہ اس پر اپنا کرم کر دیتے ہیں، اور جو نوکر زیادہ جھکا ہوا نظر آئے پھر ان میں سے کسی نوکر کو یہ سلمان و منی اہل بیت بھی بنا دیتے ہیں، زر کو بوزر بنا دیتے ہیں، میسم کو تمار بنا دیتے ہیں۔ فضہ بھی اس گھرانے میں آئی، جھک گئی لیکن فکر بلند کی، جھکتی گئی شعور بلند ہو گیا، جھکتی گئی لیکن عشق بلند ہو گیا۔ جب ہر چیز بلند ہوئی آل محمد قرب میں آئی، آل محمد نے کہا فضہ کو کہ تو بھی ہماری ماں ہے۔ خدا نے مخلوق کو ایسے باندھ کے رکھا ہوا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا آزاد شتر بے مہار ہوں۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو زمین پر گرتے دیکھا ہے تاریخ کے اندر، بادشاہ ایک ہی ہے جو کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، کل بھی علی ہوگا۔ یہ کون سے بادشاہ ہیں 5 سال کے لیے ہے پھر ختم، 40 سال کے لیے ہے پھر ختم، پھر بعد میں اپنی قبریں بھی بچا رہے ہوں، پتہ چلے 200 سال بعد قبر کا بھی پتہ نہ چلا۔ کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، جب گزرتے تھے تو 5-5 ہزار کا لشکر صرف جھک کر سلام کرتا تھا، 70 ہزار گھوڑے لے کر گزرتے تھے۔ بڑے بڑے بادشاہ گزر گئے، نہ مقبرہ بچا، نہ قبر بچی، نہ نشان بچا، نہ دولت کام آئی، نہ طاقت کام آئی، نہ شہرت کام آئی۔ توجہ چاہتا ہوں، میں نے یہ بڑے بادشاہ بھی دیکھے، ادھر میں نے ایک اور بھی دیکھا بادشاہ جسے علی نے بادشاہ بنایا، وہ سیون کی دھرتی میں لیٹا ہوا شہباز قلندر ہے۔ علی نے اسے ایسا بادشاہ بنایا، کئی 100 سال گزر گئے، مقبرہ بھی ہے، قبر بھی ہے، کلام بھی ہے، بندے اس کے روزے کا طواف بھی کر رہے ہیں۔ علی نے کہا ایسی بادشاہ عطا کروں گا رہتی دنیا تک لوگ جب بھی علی کا نعرہ لگائیں گے ساتھ یہ ضرور کہیں گے بولو بولو سخی لال قلندر مست علی۔ بادشاہ ہو تو ایسا ہو جو بادشاہ گر ہو، بادشاہ گر ہو۔ اب جس علی کی دی ہوئی بادشاہت کا یہ نتیجہ ہو کہ ہزار سال گزر گئے ہوں لیکن ان کا نام قائم و دائم ہو، پھر اللہ جانے علی کس معیار کا شہنشاہ ہوگا۔ شہنشاہ اور بادشاہ کا لفظ سونا ہی علی کے ساتھ لگتا ہے، ارے ان کے ساتھ بادشاہ شہنشاہ اور کنگ کا لفظ اچھا لگتا نہیں، جنہوں نے لوٹ کر لوگوں کا مال کھایا ہو، ظلم کر کے علاقوں پر قبضے کیے ہوئے ہو، خون ریزی کر کے اپنی سلطنت بڑھائی ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ بادشاہ کا لفظ اچھا نہیں لگتا۔ بادشاہ کا لفظ اس کے ساتھ اچھا لگتا ہے جو زمین پر کھڑے ہو کر دعویٰ کرتے ہوئے کہتا ہے میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جاتا ہوں۔ تو یہ دعویٰ کرتا ہے میری نظر میں پوری کائنات ایسی ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی۔ یہ ہوتے ہیں بادشاہ، یعنی کہتا ہے ہاتھ کی ہتھیلی میرے سامنے ہے، بس پوری کائنات علی کے سامنے ایسی ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی۔ تو یہ ہے علی بادشاہ، اور علی بادشاہ نے پھر بادشاہ بنائے۔ علی بادشاہ نے جن کو بادشاہ بنایا وہ پھر مہدی کے ظہور تک بادشاہ ہیں، اور تاریخ میں روایت میں ملتا ہے کہ وہ امام کے صحابیوں میں بھی شامل ہوں گے۔ کیوں؟ یاد رکھیے گا کیونکہ یہ جو کائنات کا شہنشاہ ہے نا علی بادشاہ، اس نے سجدے کر کے خدا کی وحدانیت کو بچایا ہے، نہیں تو لوگ خدا کو ماننا چھوڑ جاتے۔ علی کو دیکھ کر لوگ خدا کو ماننا چھوڑ گئے تھے، اللہ جانے کس معیار پر علی فائز تھا۔ آپ نے دیکھا کسی نبی کو دیکھ کر لوگوں نے اللہ کو ماننا چھوڑ دیا ہو، نبی اپنے آپ کو منواتے پھر اللہ کو منواتے۔ علی اس ہستی کو کہتے ہیں علی کو اپنا آپ منوانا نہیں پڑتا تھا، لوگ علی کو دیکھتے تھے اللہ کو ماننا چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے بس یہی خدا ہے، اور علی سجدے کر بتاتا تھا خدا میں نہیں خدا وہ ہے۔ جو سجدے کر کے توحید اور وحدانیت اور نبوت کو بچائے اس کمال کو علی کہتے ہیں۔ میں جتنی گفتگو کی تھی ریکارڈنگ تھی نہیں بھی، میں پہلے کرے نہیں کی تھی۔ یہ کمال ہی میرا نہیں، مالکہ نہ کمال ہے، بلوا چھوڑے دیں، میں نے یہ بالکل گفتگو نہیں کی۔ یعنی کیا کہنے تو جس ہستی کا سجدہ توحید اور نبوت اور رسالت کو بچائے اس کمال کو علی کہتے ہیں۔ علی کا سجدہ کرنا ایسے تھا جیسے خدا کو بچا رہا ہے،
توحید کو بچا رہا ہے، نبوت کو بچا رہا ہے، اور حسین کا سجدہ کرنا ایسے تھا جیسے علی کو بچا رہا ہے۔ صحیح علی کے سجدے نے نبوت کو بچایا، وحدانیت کو بچا، اعلیٰ ترین ہستیوں کو بچا، یعنی علی کا سجدہ توحید اور نبوت کو بچا رہا ہے، اور حسین کا سجدہ علی اور نبوت اور توحید کو بچا رہا ہے۔ یعنی حسین کے دامن میں توحید بھی آ گئی، نبوت بھی آ گئی، ولایت بھی آ گئی۔ تو یاد رکھنا، جو اکیلی ہستی ایک سجدہ کر کے توحید، نبوت اور ولایت کو بچائے، اس کمال کو بھی حسین کہتے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا خالق ہے، پہلے خدا، پھر محمد، پھر علی۔ لیکن علی کا فضائل اتنا بلند ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خدا ہے۔ علی کہتا نہیں، اب سوچو، جس خدا کا علی اتنا بلند ہو، اللہ جانے اس کا اللہ کتنا بلند ہوگا۔